الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کی زیر اہتمام علم فرائض کی مارکۃ الآراء کتاب السراج فی المیراث کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس فصل فی الموانع المانع من الارث اربعۃ الرق وافرا کان او ناقصا۔ فصل فی الموانع، یہ فصل ہے، فصل خبر ہے مبتدا محذوف حاذا کی۔ یہ فصل ہے موانع کے بیان میں، موانع یعنی میراث سے محروم کرنے والے اسباب کے بیان میں۔ موانع یہ مانع کی جمع ہے۔ لغت میں مانع کا معنی ہوتا ہے حائل، روکنے والی چیز۔ اصطلاح میں، علم فرائض کی اصطلاح میں مانع سے مراد ہے ما تفوت بہ اہلیت الارث۔ مانع سے مراد وہ بات جس کی وجہ سے وارثیت کی اہلیت ختم ہو جائے، وہ بات جس کی وجہ سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو جائے، یعنی ایسی بات جس کی وجہ سے وارث ہونے کی صلاحیت زائل ہو جائے، یہ اصطلاح میں مانع کا مفہوم ہے فرائض کی اصطلاح میں۔ تو بعض بات ایسی ہوتی ہے کہ کسی وارث میں اس بات کے پائے جانے کی وجہ سے اس وارث سے وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی، یعنی وہ بات مانع ہوتی ہے وارثیت میں۔ تو مانع کا اطلاق ایک تو اس معنی پر ہوتا ہے جس کو میں بیان کیا، مانع ایک معنی پر اور بولا جاتا ہے، حاجب پر بھی بولا جاتا ہے۔ حاجب کا معنی ہے بھی مانع، روکنے والی چیز، مگر اس معنی میں جو میں معنی بئی معنی جو میں بیان کیا، جس کو عرف عام میں محروم سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو معنی اس معنی میں اور معنی کا ایک دوسرا معنی حاجب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ حاجب کے پائے جانے سے بھی وارث وراثت سے محروم ہوتا ہے، وارث وراثت سے محروم ہوتا ہے، مگر وارثیت کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو حاجب اور معنی میں فرق ہے، یعنی بلفظ دیگر محروم اور محجوب، اسے خوب یاد رکھیے، بار بار یہ لفظ آتا رہے گا۔ محروم اور محجوب، ان دونوں میں فرق ہے کہ محروم یعنی جس میں وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی کسی بات کے پائے جانے کی وجہ سے، اور محجوب وارث ہونے کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اسے حصہ نہیں مل سکا ہے۔ دونوں کی ایک ایک مثال دے دوں، پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ مثلا ایک شخص جو انتقال کیا، اپنے پیچھے اپنے باپ کو چھوڑا، دادا کو چھوڑا، تو دادا یہاں پر محجوب ہوگا، دادا کو پوتے کے حصے سے کچھ نہیں ملے گا۔ محجوب کیوں کس کی وجہ سے؟ میت کا باپ
اور دادا کے بیٹا کے موجود ہونے کی وجہ سے میت کا باپ، تو میت کے باپ نے اس کو میت کا حصہ پانے سے روک دیا، تو یہ محجوب ہے۔ اگر یہ اب نہیں ہوتا تھا، میت کا اب نہیں جد ہوتا تھا، تو ایسی صورت میں میت کا حصہ اس کو ملتا تھا۔ تو یہاں وارثیت کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو حصہ نہیں مل پا رہا۔ یہ ہے محجوب۔ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ کتاب میں بار بار محجوب اور محروم آتا رہے گا۔ اور محروم جس کے اندر سے وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ اب کیوں ختم ہوتی ہے، اس کے مختلف اسباب ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو سمجھاؤں۔ مثلا دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے دوسرے کا قتل کر دیا، تو قاتل بھائی اپنے مقتول بھائی کے میراث سے محروم ہو جائے گا، کچھ نہیں پائے گا۔ اب اس کے اندر سے وارث ہونے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اس کا تفصیلی بیان آ رہا۔ تو یہ یہاں پر مثلا جو میں نے مثال دیا، یہ اخ محروم ہے، وارث ہونے کی صلاحیت ہی اپنے فعل قتل کی وجہ سے اس نے ختم کر لیا، تو یہ ہے محروم۔ اور وہاں جد کو بھی حصہ نہیں ملا، جیسے یہاں بھائی کو بھائی کا حصہ نہیں مل رہا، ویسے وہاں جد کو بھی حصہ نہیں مل رہا۔ اس بات میں تو برابر ہے، دونوں کو حصہ نہیں مل رہا، مگر فرق یہ ہے کہ وہ وارث ہے، وارثیت کی صلاحیت ختم نہیں ہوئی جد سے، مگر یہاں اخ سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ تو بہرحال میں گفتگو کر رہا تھا موانع میں، کہ موانع یہ مانع کی جمع ہے۔ لغت میں تو اس کا معنی حائل، روکنے والی چیز ہے، مگر اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ ما تفوت بہ اہلیت الارث، جس کی وجہ سے وہ سبب، وہ بات جس کی وجہ سے وارثیت کی صلاحیت ختم ہو جائے، یہ معنی کا یہاں پر مفہوم ہے۔ میں اس بات کو ذرا سا اور واضح کروں کہ بعض اسباب ایسے ہیں، بعض وجوہات ایسے ہیں جو وارث کو میراث سے شرعاً محروم کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو دلچسپی ہوگی اس بات میں کہ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کتنے اسباب ہیں جو وارث کو میراث سے محروم کر دیتے۔ میں اس بات کے آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور بیان کروں، غالباً کل بھی بیان کیا تھا، اچھے سے یاد نہیں ہے مجھے۔ وارث، مورث، میراث، ترکہ، یہ لفظ آتا رہے گا۔ دیکھیے، یہ مورث کیا ہے؟ وہ شخص جو انتقال کر جائے، جو انتقال کر گیا، وہ ہے مورث۔ وہ شخص جو وفات پا گیا اور اس کا حصہ بٹنے والا ہے، بٹے گا، وہ ہے مورث۔ تو مورث، یہ بات واضح ہوئی۔ اب میراث، مورث نے مرنے کے بعد جو مال و جائیداد چھوڑا ہے اسے میراث کہتے ہیں، اسی کو ترکہ کہتے ہیں، اسی کو مال متروکہ کہتے ہیں۔ وارث مورث کے مال میں جو لوگ حقدار ہیں، قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے وہ وارث ہیں۔ مثلاً بھائی، بہن، بیٹا، بیٹی، باپ، دادا، شوہر، بیوی، یہ سب وارثین ہیں۔ تو یہ بات واضح ہوئی، کیونکہ یہ لفظ آتا رہے گا اور بار بار میں اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ تو مورث آپ سمجھ گئے کہ وہ شخص جو مر جائے اور اس کی جائیداد بٹے، وہ مورث ہے، اور وارث جو اس جائیداد میں حصہ دار ہوں قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے، وہ وارث ہیں۔ اور ورثہ، ترکہ اور میراث
وہ مال جسے میت چھوڑ کر کے گزر جائے وہ طریقہ ہے۔ بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو وارث کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ وہ اسباب کیا ہیں اور کتنے ہیں؟ مختصر لفظ میں 4 اسباب ہیں جو وارث کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو وارث کو میراث سے محروم کر دے گا۔ اگر اسے اور زیادہ واضح کریں تو وارث میں جو وارث ہونے کی صلاحیت تھی اس صلاحیت ہی کو ختم کر دے گا، 4 سبب میں سے کوئی سبب پایا جائے۔ تو 4 ایسے اسباب ہیں جو وارث کو میراث سے شرعاً محروم کر دیتے ہیں۔ وہ 4 اسباب کیا ہیں اس کو خود مصنف بیان کریں گے کہ وہ 4 اسباب یہ ہیں جو وارث کو میراث سے، وارث کو میت کی طریقہ سے محروم کر دیتے ہیں۔ بات آپ کو واضح ہو چکی ہوگی، محروم کرنے کے لیے چاروں اسباب کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے گا تو وارث میراث سے محروم ہو جائے گا۔ فصل فی الموانع، یہ فصل موانع کے بیان میں ہے، یعنی میراث سے محروم کرنے والے اسباب کے بیان میں ہے۔ المانع من الارث 4، وارثیت سے روکنے والی چیز، بات سمجھ چکے ہوں گے۔ وارثیت سے روکنے والی باتیں، وارثیت سے روکنے والے اسباب 4 ہیں۔ الرق، نمبر 1، غلام ہونا، یہ وارثیت سے روک دیتا۔ غلام خواہ کلیتاً غلام ہو یا ادھورا غلام ہو۔ ادھورا غلام ہو مثلاً مکاتب ہو، مثلاً ام ولد ہو، مدبر ہو، اور کلیتاً پورے طور پر غلام ہے، تو غلامی بھی میراث سے روک دیتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کے باپ کا انتقال ہوا، مثال کے طور پہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہوا اور انتقال کرنے والے شخص نے جائیداد کو چھوڑا اور اپنے ایک بیٹا کو چھوڑا، اور حال یہ ہے کہ وہ بیٹا غلام ہے، تو کیا وہ باپ کے طریقہ سے پائے گا، حصہ پائے گا؟ یہ سوال ہے، جواب نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹا غلام ہے۔ غلامی وارثیت سے، وارث ہونے سے محروم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ حصہ لے کے کیا کرے گا؟ غلام اپنا مالک نہیں ہے، خود اپنا مالک نہیں ہے، تو جو مال اس کے پاس آئے گا اس کا بھی مالک نہیں رہے گا۔ وہ مال اگر لیتا بھی ہے تو وہ دوسری طرف منتقل ہو جاتا، تو وہ مال اس کے لیے بیکار ہے۔ یہ تو ایک دوسری تفصیل ہے۔ مختصر میں یہ کہ غلام ہونا وارثیت سے روک دیتا ہے، تو غلام وارث نہیں ہوتا۔ المانع من الارث 4، وارثیت سے روکنے والے اسباب 4 ہیں۔ ایک الرق کو غلام ہونا ہے، وافراً کانا او ناقصا، کلیتاً غلام ہو یا ناقص غلام ہو، دونوں کی کلیتاً جیسے کہ کن، ناقص جیسے کہ مکاتب، مدبر، ام ولد۔ اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ غلامی کا زمانہ ہے نہیں، بس کتاب میں ہے تو آپ سن لیجئے کہ وارثیت سے روکنے والی ایک چیز غلام ہونا ہے۔ اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں کیونکہ اب غلامی کا دور ہے ہی نہیں، ایسا مسئلہ آتا ہی نہیں۔ دوسرا سبب والقتل، مورث کا قاتل ہونا۔ یہ ایک ایسا سبب ہے جو وارثیت کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، آسان لفظ میں میراث سے محروم کر دیتا۔ مورث کا قاتل ہونا، میں پہلے مثال دے چکا۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی نے
اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو اس قتل کر دینے کی وجہ سے اب وہ اپنے بھائی کی میراث سے کچھ نہیں پائے گا، وہ قتل کر دینے کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ کیوں محروم ہونے کا سبب کیا ہے؟ قتل، مورث کا قاتل ہونا بھی وارث کو محروم کر دیتا ہے، وارث کو وارث ہونے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں والقتل، اور مورث کا قاتل ہونا، الذی یتعلق بہ وجوب القصاص اور کفارہ، اس سے مراد ایسا قتل ہے جس کی وجہ سے قاتل پر قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مورث کا قاتل ہونا، اب قاتل ہونا کبھی قتل کی وجہ سے، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کبھی قتل کی وجہ سے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہے، اور کبھی قتل کی وجہ سے قاتل پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قصاص واجب ہوتا، جان بوجھ کر دھاردار آلہ سے قتل کیا تو اب قاتل پر قصاص واجب ہے، یعنی بدلے میں اس کا قتل کیا جانا واجب ہے۔ اگر ایسا ہے تو قصاص واجب ہے، اور جان بوجھ کر کے نہیں، وہ قتل کے آلہ کا استعمال کر رہا تھا کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے، مثال کے طور پر شکار کرنے کے لیے، یا کسی اور مقصد سے ایسی کسی چیز کا جس سے آدمی کی جان جا سکتی ہے استعمال کر رہا تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، بس نشانہ چوک گیا، تو اس قتل کی وجہ سے قصاص تو واجب نہیں ہوگا، کفارہ واجب ہوگا۔ تو بہرحال قتل کی وجہ سے قصاص واجب ہو یا قتل کی وجہ سے کفارہ واجب ہو، دونوں صورت میں مورث کا قاتل ہونا، قتل کرنا میراث سے محروم کر دیتا ہے وارث کو۔ اب ایک بار پھر سے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ المانع من الارث، وارثیت سے روکنے والے اسباب 4 ہیں۔ ایک تو غلام ہونا، خواہ کامل غلام ہو یا ناقص غلام ہو۔ دوسرے وارث کا قاتل ہونا قتل جس سے قصاص کا وجوب یا کفارہ کا وجوب متعلق ہوتا ہے۔ اختلاف الدینین، اور دو دین کا اختلاف، یہ بھی وارث کو محروم کر دیتا ہے مورث کے میراث سے، یہ بھی میراث سے حصہ سے محروم کر دیتا ہے۔ کیا؟ دو دین کا اختلاف۔ بات واضح رہے، اختلاف دینین کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا دین اسلام ہے، دوسرے کا دین کفر ہے، یعنی ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، تو مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، دونوں کا دین الگ الگ ہے۔ دین کا اختلاف وارث کو میراث سے روک دیتا ہے، محروم کر دیتا ہے۔ اختلاف دینین بھی محرومی کا سبب ہے، حصہ سے محرومی کا سبب ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، دو الگ الگ دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی فرمان کی وجہ سے اہل فرائض کہتے ہیں کہ اختلاف دین بھی میراث سے محرومیت کا سبب ہے۔ تو اب تک 3 اسباب ہو گئے جو میراث سے محروم کرتے ہیں۔ نمبر 1 غلام ہونا، یہ محروم کر دیتا ہے، پوری بات کو اب سمجھ جائیے، غلام ہونا میراث سے محروم کر دیتا۔ نمبر 2 قتل، یعنی مورث کا قتل کرنا، یہ محروم کر دیتا۔ کس سے محروم کر دیتا؟ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، مورث کے حصے سے، ترکے سے محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 3 دینین کا اختلاف، وارث و مورث دونوں کا الگ الگ دین ہے، ایک کا دین اسلام ہے، مراد یہ ہے ایک کا دین اسلام ہے، ایک کا دین
کفر ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، محروم ہو جائیں گے میراث سے۔ 3 اسباب محروم کرنے والے آپ سنیں۔ چوتھا سبب، وہ اختلاف الدارین، اور ملکوں کا اختلاف، اور ملکوں کا اختلاف، یعنی یہ کہ وارث اور مورث، مورث مرنے والا شخص جس کی میراث تقسیم ہوگی، تو مختلف ملکوں کے باشندے ہوں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اختلاف دارین، ملکوں کا اختلاف ہے۔ کئی لوگ سن رہے ہوں گے تو عام لوگ تو ان کو بے چینی ہوں گے کہ ملکوں کا اختلاف بھی، وارث و مورث میں ملکوں کا اختلاف بھی میراث سے محروم کر دیتا، آپ بتا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو سن کر کے بے چینی ہوگی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ہندوستان میں ہے اور بیٹا پاکستان میں ہے، دونوں کے دونوں مسلم ہیں، تو اب اگر باپ کسی جائیداد کو چھوڑے جو مثلا ہندوستان میں ہے اور بیٹا جو پاکستان میں، تو کیا حصہ نہیں پائے گا؟ کئی لوگوں کے ذہن میں اس طرح کا سوال آ رہا ہوگا، اس کا جواب ہم بعد بتائیں گے۔ سر دست ہمارے سامنے یہ کہ ملکوں کا اختلاف بھی میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ ہاں، آپ جواب پوچھ رہے تھے، چاہ رہے تھے، جواب یہ ہے، یہ ہے کہ ملکوں کا اختلاف میراث سے محروم کر دیتا، یہ مجمل بات ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اگر اجمالی طور پہ بیان کرنے کے لیے کہیے تو میں اجمالی طور پہ اتنی سی بات کہوں کہ یہ ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے بھی وارث میراث سے محروم ہوتا ہے، میں ایسا کہہ رہا ہوں، مگر یہ کس کے بارے میں ہے؟ غیر مسلم کے بارے میں ہے۔ مگر پھر بھی چونکیں گے کہ غیر مسلم محروم ہو جاتے، مسلم کیوں نہیں محروم ہوتے؟ آپ چونکیں گے، مگر پھر اس میں تفصیل ہے۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ مسلم کے بارے میں نہیں ہے۔ مسلم کے بارے میں نہیں ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان، پاکستان میں رہنے والے مسلمان، امریکہ میں رہنے والے مسلمان اور دوسرے ممالک میں رہنے والے مسلمان کیا اس کی وجہ سے میراث سے محروم ہوں گے؟ نہیں، میراث سے محروم نہیں ہوں گے، وہ گفتگو یہاں پر نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ کافر کے بارے میں۔ مگر کافر کے بارے میں ہے تو اس میں بھی تفصیل ہے، ایسے سادہ موٹا نہیں کہ دارین کا اختلاف میراث سے محروم کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تفصیل اس طریقے سے ہے کہ اختلاف دارین باعث ہے، سبب ہے محرومیت کا، میراث سے محروم۔ ملکوں کا اختلاف، اب ملک میں کیسے اختلاف ہوتا ہے؟ دونوں ملک کی فوج الگ ہے، دونوں ملک کا بادشاہ الگ ہے، اور ایک ملک والے پر دوسرے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اب اس وقت کہا جائے گا ملکوں کا اختلاف ہے۔ جیسے آج کے دور میں ہندوستان ایک الگ ملک ہے، پاکستان ایک الگ ملک ہے، یہ دونوں الگ ملک ہیں، تو ملکوں کا اختلاف ہوا۔ مگر اس بات کو میں واضح کر چکا کہ ملکوں کا اختلاف میراث سے محروم ہونے کا ایک سبب ہے، مگر یہ مطلق نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کافر کے لیے ہے۔ میں شروع میں عرض کر چکا، کافر کے لیے۔ اس پر بھی سوال ہو تو اس کا بھی میں جواب دیا، یہ کافر کے سلسلے میں، مگر کافر کے سلسلے میں بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ اس طریقے سے ہے کہ ایسی صورت ہو، ابھی جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، ایسی صورت ہو تو ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے میراث سے محروم ہو جاتا ہے وارث، بلکہ وارثیت کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی۔ کیسی صورت ہو؟ سماعت فرمائیں۔ ایک کافر ایسا ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے، بستا ہے، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری پر، یعنی حکومت اسلامیہ، دارالاسلام نے اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ذمہ داری لیے جانے کے بعد وہ دارالاسلام میں رہتا ہے، ایک ایسا کافر ہے۔ اسی کافر کا
کوئی رشتہ دار، بیٹا، باپ، بھائی، بیوی، کوئی بھی رشتہ دار وہ دارالاسلام میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہے دارالکفر میں۔ کہاں ہے؟ دارالکفر میں۔ تو اب پہلی بات یہ بتائی، یہاں دار کا اختلاف ہوا، ایک باشندہ ہے دارالاسلام کا اور ایک باشندہ ہے دارالکفر کا۔ اور یہ جو دو دار کا اختلاف ہے حقیقت میں ہے، کیونکہ ایک کا الگ ملک ہے، دوسرے کا الگ ملک ہے، تو یہاں یہ دو کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ ایک سوال۔ دیکھیے، ایک دارالحرب میں ایک دارالاسلام میں اگر یہ کہا جائے کہ محروم نہیں ہوگا، حصہ پائے گا، تو بسا اوقات دو ملکوں میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس حصہ ملنے نہ ملنا یہ دو ملک کو جنگ کی طرف ڈھکیل سکتا ہے۔ دو ملکوں کو ایک مسئلہ جنگ کی طرف ڈھکیل سکتا ہے، اس بات کی وجہ سے نہیں ہمارا یہ رعایا ہے، اس کو وہاں سے حصہ نہیں ملا، اس وجہ سے ہم جنگ کریں گے۔ اس ایک چھوٹی سی بات، معمولی سی بات کی وجہ سے پورا ملک جنگ کے آگ میں بھڑک سکتا۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا، مگر جو میں عرض کر رہا تھا کہ دار کا جو اختلاف ہے، دار کا اختلاف بھی میراث سے محروم کرتا، مگر یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، کافر کے حق میں ہے۔ اور کافر کے حق میں بھی، کافر کے حق میں کیا ہے؟ کافر کے حق میں یعنی ایک کافر دوسرے کافر کا وارث نہیں ہوگا، کس صورت میں؟ جبکہ دونوں کافروں کا دار الگ الگ ہو۔ مگر یہاں پر بھی تفصیل ہے کہ دار الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر دارالاسلام میں ہے اور ایک کافر دارالحرب میں ہے، تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ مگر دونوں دارالحرب میں ہیں تو اس سے ہمیں بحث نہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ دونوں اگر دارالحرب میں ہیں تو وارث ہوں گے کہ نہیں، اس کے بارے میں ہماری گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ایک دارالاسلام میں ہے اور اس کا دوسرا رشتہ دار دارالحرب میں ہے، تو وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، دار کا اختلاف ہے۔ اب یہ جو مثال ہم نے دیا، یہاں پر دار کا اختلاف حقیقتاً ہے، حقیقت میں دونوں کا دار الگ الگ ہے۔ تو خواہ دار کا اختلاف حقیقتاً ہو، جیسے یہی مثال جو بھی پیش کیا، یا دار کا اختلاف حکماً ہو۔ حکماً ہونے کا مطلب تو بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ حکماً ایک صورت اس کی پیش کرتا ہوں۔ ایک ذمی دارالاسلام میں بستا ہے اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ دارالاسلام میں دارالحرب سے چل کر کے آیا، ویزا لے کر کے، حکومت اسلامیہ کی پرمیشن پر، چند دن ٹھہرنے کے پرمیشن پر۔ اب آپ کہیں گے کہ اب تو دونوں کا دار ایک ہو گیا۔ ہم کہیں گے حکماً ایک نہیں ہے، الگ ہے۔ کیوں؟ حقیقت میں آنے والے کا یہ دار نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے۔ آنے والے کا حقیقت میں دار کیا ہے؟ حقیقت میں دارالحرب ہے۔ اس لیے اب بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں کا دار، دونوں کا ملک الگ الگ ہے حکماً۔ تو میرے خیال سے شاید میں اپنی بات واضح کر چکا ہوں گا کہ دار کے اختلاف کی وجہ سے بھی وارث میراث سے محروم ہو جاتا ہے، مگر یہ بات مطلق نہیں ہے، یہ بات کافر کے بارے میں بھی ہے اور کافر کے بارے میں ہے، کافر کے بارے میں ہے، اس کافر کے بارے میں ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے، یعنی جو کافر ذمی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی قریبی رشتہ دار دوسرے ملک میں ہے، تو یہ ان دونوں میں سے ذمی اور حربی کافر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ یہ مراد ہے اس بات سے کہ دارائن کا اختلاف میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ واختلاف الدارین اما حقیقتاً، اور دار کا اختلاف بھی معنی ہے، میراث سے محروم کرنے کا ایک سبب ہے۔ 4 اسباب میں سے چوتھا سبب کیا ہے؟ دارین، دو ملکوں کا اختلاف۔
اب یہ اختلاف یا تو حقیقتاً ہو، جیسے کہ ایک حربی کافر ہے اور ایک ذمی کافر ہے، حربی جو دارالحرب میں رہتا ہے، ذمی وہ کافر جو دارالاسلام میں رہتا ہے حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری پر، تو یہاں دار حقیقتاً مختلف ہے، تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، حربی ذمی کا اور ذمی حربی کا وارث نہیں ہوگا۔ حقیقتاً اختلاف ہو دار کا یا حکماً اختلاف ہو، حکماً اختلاف ہو جیسے کہ مستامن اور ذمی، ذمی تو آپ سمجھ ہی چکے، مستامن وہ جو ویزا لے کر کے آیا ہے، بلفظ دیگر امان لے کر کے چند مخصوص دنوں تک حکومت اسلامیہ میں ٹھہرنے کے لیے امان لے کر کے آیا ہے، تو ان دونوں کا دار بھی حکماً الگ ہے، کیونکہ یہ عارضی طور پر یہ دار اس کا بنا ہے، حقیقی طور پر اس کا یہ دار نہیں ہے، تو بھی یہاں اختلاف دار ہے، یا تو حقیقتاً ہو یا حکماً ہو، جیسے کہ مستامن امن لے کر آنے والا اور ذمی۔ اب حربین من دارین مختلفین، یا دو الگ الگ دار کے دو حربی ہوں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب سوال یہ تھا کہ دار کیسے مختلف ہوتا ہے، ملک کیسے مختلف ہوتا ہے، تو مفسر کہتے ہیں وَالدَّارُ انما تختلف باختلاف المنع، دار یہ مختلف ہوتا ہے فوجوں کے مختلف ہونے سے، حکومت اور بادشاہ کے مختلف ہونے سے دار مختلف ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں عصمت نہ ہونے کی وجہ سے، عصمت کے ختم ہونے کی وجہ سے، یعنی ایک ملک پر دوسرے ملک کے باشندہ کے جان کی اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔